آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، میں بھی آپ سے جھوٹ بول لوں تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ سے خود ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو چے مانی بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایکس سروس مین سوسائٹی ہو یا فیصل واڈا ہو یا محسن نقوی ہو یا انوار الحق کاکڑ ہو، ان سب کا مطلب ظاہر ہے راولپنڈی ہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا مطلب ان کا ہوتا نہیں ہے۔ اور ایکس سروس مین سوسائٹی یعنی کہ راولپنڈی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام ناگزیر ہے، فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، فوجی عدالتوں میں ٹرائلز ہونے چاہیے۔ او بھائی، ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تقریباً 20 سال سے زائد عرصے سے اب جاری ہے، اور اس جنگ میں اول تو دہشت گرد ہمارے جوانوں کا، ہماری فورسز کے جوانوں کا اور ہمارے سویلینز کا خون بہاتے رہتے ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں فرار ہو جاتے ہیں، اپنی ہائیڈ آؤٹس میں چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کی جب فورسز سے لڑائی ہوتی ہے تو یہ کبھی سننے کو ملا نہیں کہ ایک دہشت گرد گرفتار ہو گیا۔ 90% نہیں، 99% کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ کراس فائر میں اتنے دہشت گرد مارے گئے۔ یہ کبھی سننے کو ملا نہیں کہ ایک دہشت گرد مارا گیا اور 10 پکڑے گئے۔ ہاں، یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ سننے کو مل جائے کہ 10 دہشت گرد مارے گئے اور ایک پکڑا گیا۔ یوں 99% تقریباً دہشت گردوں سے جو مڈبھیڑ ہوتی ہے فورسز کے لوگوں کی، ان میں وہ کراس فائر کے نتیجے میں مر جاتے ہیں، ہمیں یہی خبر ملتی ہے۔ اب ہمارے لوگوں کو، سویلینز کو اور فورسز کے لوگوں کو وہ شہید کرنے کے بعد مریں یا اس سے پہلے وہ قابو آ جائیں، یہ بہرحال ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن یہ بات تو کم از کم ایسا ہی ہے کہ گرفتار کتنے دہشت گرد آپ نے کیے یہ ہمیں تو نہیں یاد آ رہا۔ اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں ہمیں چاہیے، اور آپ صبح شام یہی کہتے رہتے ہیں، بار بار یہی کہتے رہتے ہیں، اور ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ آپ کو اصل میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی عدالتیں چاہیے نہیں ہیں، بندوق اٹھانے والوں کے خلاف فوجی عدالتیں نہیں چاہیے۔ جو بندوق اٹھاتے ہیں اس کے خلاف آپ بھی بندوق اٹھاتے ہیں اور وہ کراس فائر میں مارا جاتا ہے۔ اب وہ مقابلہ پولیس مقابلہ یا کسی اور فورس سے مقابلہ اصلی ہوتا ہے یا وہ کرافٹڈ ہوتا ہے، وہ جو بھی ہوتا ہے، آپ کی نیت ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں جو خبر آپ کے تھرو ملتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ دہشت گردوں کو تو آپ کراس فائر میں مار دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو ابھی بھی فوجی عدالتیں چاہیے تو پھر وہ دہشت گردوں کے لیے تو چاہیے نہیں، کیونکہ آپ نے تو کوئی دہشت گرد کبھی گرفتار ہی نہیں کیا۔ چنانچہ پھر آپ کو فوجی عدالتیں صرف اور صرف چاہیے ہوتی ہیں اپنے ان سیاسی مخالفین کے لیے، منظور پشتین کے ساتھیوں کے لیے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگوں کے لیے اور عمران خان کے ساتھیوں کے لیے، تاکہ آپ ان پر دہشت گردی کے کیسز سویلین عدالتوں میں چلنے سے ان کو ہائی کورٹ سے ضمانتیں مل جاتی ہیں، آپ ان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوائیں اور اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا گلا گھونٹ لیں۔ یعنی جو لوگ آپ کی پرفارمنس پر، آپ کی کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل رول پر تنقید کرتے ہیں، ان لوگوں کو قابو کرنے کے لیے آپ کو فوجی عدالتیں چاہیے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ جو آپ یہ الزام لگاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بار بار مجرموں کو پکڑتے ہیں اور عدالتیں انہیں ضمانت دے دیتی ہیں، تو یہ صرف آپ کے سیاسی مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے قانونی مجرموں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ہوتا ہے کہ ان مجرموں کو، جنہیں آپ مجرم سمجھتے ہیں اور ان کا جرم آپ کے خلاف آواز اٹھانا ہوتا ہے، آپ کے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل رول کے خلاف آواز اٹھانا ہوتا ہے، ان کو بالکل عدالتیں ضمانت دے دیتی ہیں۔ لیکن کوئی دہشت گردوں کو، کوئی احسان اللہ احسان کو عدالتوں نے تو ضمانت نہیں دی تھی، آپ نے خود ہی سو موٹو ایکشن لیا تھا نا۔ اور اسی طرح کے معاملات، جو دہشت گرد اگر کبھی کوئی چھوٹتا بھی ہے تو وہ آپ کی مرضی سے پکڑا جاتا ہے، آپ کی مرضی سے چھوٹتا ہے، بیچارے قانون کے نظام کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ تو وزیر اعظموں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، لہٰذا بھلا دہشت گرد آپ نے پکڑا ہو اور وہ سچی مچی کا دہشت گرد ہو تو کسی عدالت کی مجال ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے؟ ہاں، سیاسی قیدیوں کو، جنہیں آپ کہتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کہ انہیں تسلیم کرو کہ یہ دہشت گرد ہیں کیونکہ ہمارے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں یا کسی اور قسم کے دہشت گرد ہیں، 5th جنریشن وار والے، ان کو عدالتیں ضمانت دینے کی گستاخی ضرور کرتی ہیں۔ اب ان کے لیے آپ کو فوجی عدالت چاہیے تو سچ تو بولے نا، جھوٹ سے تو احتراز کریں۔